لیکن وہ چل پھر صحیح نہیں سکتے، تکلیف میں ہوتے ہیں، لیکن یقین کرو اجلاس میں جو ان کی گفتگو ہوتی ہے، پورے اجلاس ایک طرف ہو دوسری طرف۔ ہمارے ہاں بھی 18 مئی کو نام نہاد اسلامی بینکاری کے خلاف ملک بھر کے علماء کا ایک اجلاس حضرت مولانا کی نے صدارت میں نے رکھا تھا۔ شیخ کا حکم تک یہ ہونا چاہیے۔ اس میں سب مولویوں نے تقریریں کی بینکاری کے خلاف۔ یہ ان مولویوں کو بلایا گیا جو بینکاری کے خلاف ہے، بینکرزوں کو تو نہیں بلائیں گے، ان کو کیوں بلائیں گے؟ تو ہمارے آپس کا اجلاس تھا۔ اس کے اخیر میں مولانا نے گفتگو کی الاقسان میں، دیکھو کیا گفتگو ہے۔ میں نے الاقسان کے ایڈیٹر ہمایوں مغل کو سخت تنبیہ کی کہ حضرت شیخ کا ایک لفظ اور حرف تبدیل کیا آپ نے، پرچہ چھپنے نہیں دوں گا۔ جس طرح شیخ نے کہا ہے وہ آب زر سے لکھ لیں گے۔ اور 2 موقع تھے جس میں علماء روئے۔ ایک تو انور شاہ ویسے کھڑا تھا، میں نے کہا آؤ تلاوت کرو، وہ شروع ہو گیا۔ اس نے تلاوت ایسی جگہ سے کی کہ وہ عین مطابق تھی اور سارے علماء روتے رہے۔ اور دوسرا جب شیخ نے کلام کیا، شیخ المحدثین فخر علماء دیوبند حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان صاحب بارک اللہ فی حیاتہم القیمہ، حضرت کی بڑی سخت ضرورت ہے اہل حق کو یہ بتاؤ، اور وہ تمام ضروریاتوں کے لیے بہترین کفایت ہے۔ تو میرا مطلب یہ کہ یہ عجیب بات ہے کہ یہ لوگ عمر کے انتہا کو پہنچتے ہیں، لیکن ان کے علوم تازہ دم ہوتے ہیں، ان کی سوچ فکر کمال کی ہوتی ہے۔ اللہ ان کو ارذل عمر سے بچا رہا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ علوم کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ انتہائے عمر مبارک ہوتی ہے۔ ہمارے استاد مولانا مفتی ولی حسن مفلوج تھے، فالج گرا تو اٹھک بیٹھک اور گفتگو میں کلام میں تکلیف رہتی تھی، لیکن آپ یقین کر لیں کہ اس دوران میں نے ان سے مسائل دریافت کیے اور صحیح جواب دیا ہے۔ ایک مسئلے میں میرا اور پنجاب کے ایک فقیہ عالم مفتی بہت بڑے شیخ و استاد، ان کی عظمت مسلمہ ہے، ان کے اور میرے درمیان اختلاف تھا۔ میں نے ایک تحریر لکھی تھی، انہوں نے اس کا جواب لکھا تھا، میں نے اس کا جواب الجواب لکھا اور شیخ کو جا کے سنایا تو مجھے کہا آپ کو احتیاط کرنا چاہیے۔ کتنی بڑی بات ہے، استاد و شیخ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو احتیاط کرنا چاہیے۔ تو میں سمجھ گیا کہ حضرت کی رائے اس طرح ہے، حالانکہ میں نے اپنی رائے پر 28 دلائل قائم کی تھی، ان میں حضرت اقدس انور شاہ صاحب کی عبارتیں تھی، لیکن مجھے مفتی صاحب نے کہا، مفتی ولی حسن نے، کہ نہیں وہ ٹھیک ہے، اس طرف چلو ٹھیک۔ میں نے اس کو لکھا کہ دلائل میں بظاہر میرا پلہ بھاری ہے، مگر میں نے اپنے استاد کو سنایا، ان کا میلان آپ کی طرف تھا، اس لیے میں بھی آپ کی رائے قبول کرتا ہوں۔ الحمدللہ استاد کی حمایت و نصرت تو آیت من آیات اللہ ہے۔ اور تم میں بعض لٹائے جاتے ہیں ذلیل ترین عمر کی طرف، یہاں تک کہ وہ جانے ہی نہیں، وہ جو جانتے تھے جاننے کے بعد پھر نہ جاننا، خدا محفوظ فرما۔ توبہ توبہ توبہ۔ وَتَرَى الْحَامِدَةَ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور آپ زمین کو دیکھیں خاموش ساکن پڑی ہوئی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جب ہم اتارتے اس پر پانی، اهتزت، تازی ہو جاتی ہے، وَرَبَتْ،
اور پھول جاتی ہے، وَأَنبَتَتْ اور اگانے لگتی ہے مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ہر قسم کے اناج بارونق، خوبصورت کھیتیاں، لہلہاتی ہوئی فصلیں اور خوبصورت پھل اور پھول، یہ موسم بہار میں سب دیکھو۔ مطلب یہ جیسے زمین ساکت و ساکن ہے، کچھ بھی نہیں ہے، چٹیل ہے، لیکن بارش کے قطرے پہنچنے کے بعد ہری بھری تازی اور فصل اگانے لگتی ہے، اسی طرح اللہ نے عالموں کو بنایا ہے، وہ بیمار ہو یا وہ کہیں محبوس ہو، لیکن جب انہیں دین کا موقع ملتا ہے تو ان کے پھل اور پھول سے امت مستفید ہوتی ہے۔ جس طرح ایک کمزور انسان کو طاقتور بناتا ہے اور طاقتور کو دوبارہ کمزور کر دیتا ہے، الارض للعمر، اور بنجر ویران زمین کو سرسبز و شاداب کر لیتا ہے، کیا اس سے تم نہیں سمجھتے ہو کہ قیامت برحق ہے؟ یہ دلائل قیامت ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، اس لیے کہ بے شک اللہ ہی برحق ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى اور وہی زندہ فرمائیں گے مردوں کو، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا اور قیامت نے آنا ہے، اس کے آنے میں شک نہیں ہے، جیسے قرآن لا ریب فیہ، اس طرح قیامت بھی لا ریب فیہ، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ اور بے شک اللہ اٹھائے گا جو قبروں میں ہے، یہ برحق بات ہے، قیامت میں قبروں والے اٹھیں گے، باہر آئیں گے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ پھر وہی بات، کچھ لوگ ہیں جو لڑتے ہیں خدا کے بارے میں بغیر سمجھے، وَلَا هُدًى نہ ان کے پاس روشنی ہے، وَلَا کتاب منیر اور نہ کتاب ہے دلائل والی، کچھ بھی نہیں۔ ثانیہ اطفی یہ مڑتا ہے کندھے کے بل، تکبر سے جو ایک آدمی ایسے روانہ ہو جاتے ہیں ٹیڑھا ہو کے، تو ہم کہتے ہیں کندھے کے بل چلا، مڑ جاتا ہے، ثانیہ مڑ جاتے ہیں، اطفی کندھے کے بل، لیضل عن سبیل اللہ کہ بے راہ کرے اللہ کے راستے سے۔ استاد سے ترجمہ پڑھنے کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مشکل ترجمہ ہوتا ہے استاد اس کو آسان کرتا ہے، جہاں ما قبل و ما بعد کا بظاہر تعلق نہیں ہوتا استاد اس کا پیدا کر لیتا ہے، کیونکہ استاد ہوتا ہے فن کا۔ مگر یہ فائدہ تو تب معلوم ہوگا کہ آپ متوجہ ہو۔ آپ صرف عجائب و غرائب جو میں سناتا ہوں اپنے متعجب ہے، تو وہ تو سبق نہیں ہے، وہ تو تمہید ہے، یا وہ چٹپٹے ہیں، چٹخارے ہیں، جیسے کھانے میں اچار، چٹنی اور سلاد، یہ کھانا تھوڑی ہے، کھانا سالن روٹی یا بریانی چاول علیحدہ چیز ہے۔ تو ایک آدمی طبیعت خراب ہے، وہ کہتے ہیں میں صرف اچار چکوں گا، دوسرا کھانا کھا کے بیٹھا ہے، وہ کہتے ہیں میں خالی دہی کھا لوں گا، یہ دسترخوان میں شامل نہیں ہے۔ دسترخوان کا اصل پروگرام جو کھانا پک چکا ہے وہ کھانا ہے، اور اس کو اچھی طرح ہضم کرانے کے لیے اور اس کے اشتہا بڑھانے کے لیے اچار، چٹنی، لہسن، مختلف چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ تو جب میں چٹخارے سناتا ہوں واہ سبحان اللہ کیا بات ہے، اور جب میں اصل قرآن کریم پر متوجہ رہتا ہوں اور اس میں ترجمہ کرتا ہوں، دقت و گرانیاں باہر نکالتا ہوں، کیونکہ 20 ترجمے دیکھنے کے بعد اور 30-35 سال سوچنے کے بعد 25واں سال تو آپ کے مسلسل ترجمے کا ہے۔ اس سے پہلے میں نے 5 مرتبہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد پورے ادلہ اور براہین کے ساتھ ترجمے کرائے۔ یہاں ایک شخص آتا تھا، وہ تھا تو کوہاٹ کا، ایک عجیب بات تھی کہ وہ شیعہ سے سنی ہوا تھا اور پورے سنی سے بدعتی ہو گیا تھا،
تو اس نے مجھے کہا میں آپ سے قرآن شریف پڑھنا چاہتا ہوں، مگر محمود الحسن کا ترجمہ، مولانا اشرف علی کا ترجمہ، مولانا فتح محمد صاحب کا ترجمہ یہ غلط ترجمہ ہے۔ میں نے کہا استاد میں ہوں، آپ نہیں، ترجمہ میں پڑھاؤں گا اور آپ اپنے پاس غلطیاں جمع کریں گے، مگر درمیان میں بکواس نہیں کرو گے۔ جب قرآن ختم ہو جائے گا آپ مجھے بتائیں، اگر واقعی آپ میرے تراجم نامناسب ہو اور میرے بزرگوں نے غلط کیے ہو تو مجھے آپ استاذ نہ کہیں، آپ کہیں کہ آپ بڑے بے انصاف تھے کہ میرا سال 1.5 سال ضائع کیا۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ خدا کی قسم جب 15 پارہ شروع ہوا اس نے مجھے کہا مجھے اعلان کرنے دیں۔ میں نے کہا کھڑا ہو جاؤ، کرو اعلان۔ تیرا اعلان کیا ہے؟ غلط کہو گے میں کہوں گا جھوٹ بول رہا۔ تو اس نے کہا خدا کی قسم اللہ جانتا ہے کہ ہمارے استاذ قرآن کا ماہر ہے، اور اس نے جو میرے 20 سال سے پریشانی تھی اکابر علماء دیوبند کے تراجم کو مجھے منوایا، اور اس شان سے منوایا کہ اب مجھے دوسرے لوگوں کی غلطی بالکل واضح نظر آئی۔ جب قرآن شریف مکمل ہوا، ختم کا دن تھا، تو وہ مولوی نعیم الدین کا، امجد علی کا، اور مولوی احمد رضا خان کا، اور مولوی سعید کاظمی ملتان والے کا، علی غلام رسول جو سامنے تیسمار خان بیٹا ہے اس کا، سارے ترجم ہلائے، مجھے کہیے آپ رکھے، آپ کے کام آئیں گے، میں گھر میں نہیں رکھوں گا۔ الحمدللہ ہم نے ایسے میدان فتح کیے۔ یہاں جب اعلان ہوتا تھا ترجمے کا تو اس زمانے میں کچھ نوجوان آئے اور وہ بریلوی مدارس سے پڑھ چکے تھے۔ مجھے کہا ہم صرف یہ دیکھنے آئے کہ آپ انصاف پر رہیں گے یا نہیں۔ میں نے کہا گویا میرا امتحان لینے آئے۔ چلو ٹھیک۔ میں نے کہا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم آدھا قرآن جب تک پورا نہیں ہوا آپ جائے نہیں، آگے نہیں۔ انہوں نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ پورا قرآن پڑھیں گے، اور ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم دیوبندی نہیں بنیں گے۔ میں نے کہا ایک ٹک سن لو کہ انشاءاللہ بریلوی نہیں رہو گے۔ میں نے کہا اگر اس کے بعد تم بریلوی رہے میں اگلے سال نہیں پڑھاؤں گا۔ سلیمانی جب ختم ہوئی انہوں نے کہا وہ بدعت تو ختم ہی ہو گئی، اس کا جنازہ پڑھنا آئے۔ میں نے کہا دیوبندی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگوں کو مسلمان سنی بنانا چاہتے ہیں، جو مسلمان سنی بنے خود بخود وہ دیوبندی، اللہ کا فضل و کرم، اس کے لیے کسی تحریک کی ضرورت نہیں۔ اللہ ثانیہ اطفی مڑ جاتے ہیں کروٹ کے بل، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ بھٹکا دیں اوروں کو بھی رائے خدا سے۔ لہو فی الدنیا خزی، ایسوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی، ونذیقہ یوم القیامہ عذاب الحریق، اور چکھا دیں گے اس کو قیامت کے دن جلانے والا عذاب۔ ذالک بما قدمت یداک، یہ بسبب آگے بھیجنے تیرے ہاتھوں کے۔ وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور بے شک نہیں ہے اللہ کچھ زیادہ ظلم کرنے والا بندوں سے۔ ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف، لوگوں میں بعض وہ ہیں جو عبادت کرتے ہیں ایک کنارے پر، دیکھ رہے ہیں وہ کہ کیا ہو رہا ہے اسلام کا۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر ان کو بھلا پہنچتا ہے، اطمئن بھی خوش ہو جاتے ہیں، غنیمت وغیرہ۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر تکلیف آتی ہے، انقلب علی وجہہ، مڑ جاتا ہے چہرے کے بل، خسرت دنیا والآخرہ، اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ گھاٹا بالکل واضح ہے۔ ایک طالب علم تھا، اس کو طلباء نوری کہتے ہیں، اہل حق طالب علم تھا۔
وہ مدینہ منورہ میں پڑھنے کا شوقین تھا کہ میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. بڑی مشکلوں سے ویزا لگوایا، ٹکٹ خریدا، وہاں پہنچ گیا. چند دنوں میں انہوں نے واپس بھیجا. پھر وہاں داخلہ کی کوشش کی، پھر انہوں نے پاکستان واپس کر دیا. وہ جب تنگ آیا تو اس کو کسی نے کہا کہ کسی طرح حضرت مولانا یوسف بن نوری سے خط لے لیں، کام اس کے بغیر نہیں ہوگا، مولانا کا خط چاہیے. وہ حضرت کے پاس آیا. حضرت بہت سخت مزاج کے تھے، بہت برا بلا اس کو کہا کہ وہاں علم کہاں ہے، وہاں تو ضد ہے، جہل ہے، یہ وہ. اور میرا خط وہ کہاں مانتے، وہ تو میری معرفت و سنن سے ناراض ہے کہ آپ نے چاہا کہ بس دنیا میں احناف رہے اور کوئی نہ رہے، تو میرا خط مت لو. وہ بیٹھا ہوا تھا. آخر میں حضرت کو دل میں خدا نے بات ڈالی کہ چلو لکھ لیتے ہیں، آپ اتنے پریشان ہیں، مانے نہ مانے وہ تیری قسمت. تو خط بن باز کے نام لے کر، جو رئیس الافتاء تھا اور جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے رئیس تھے، وہ نابینا عالم جس کے بارے میں مفتی محمود فرماتے تھے ایسے 4 اور مل جائے پوری دنیا میں اسلام آ جائے. حضرت بڑے قائل تھے. اس زمانے میں طریقہ یہ تھا، بن باز ہاں رئیس الشؤون بھی تھے، حرم کے بھی بڑے تھے، تو وہ نماز کے بعد سوال جواب کرتے تھے، پرچیاں پڑھی جاتی. ایک طالب علم انہی کا کھڑے ہو کر کہتا تھا، ھذا مکتوب من مولانا محمد یوسف البنوری الپاکستانی کراچی. ماذا یکتب شیخ، ماذا یکتب. لوگ تو آج پاکستان کے ساتھ بالکل حیران رہ گئے کہ حضرت بنوری کا خط نکل آیا. اس نے خط پڑھنا شروع کیا. خط یہ تھا کہ حضرت بنوری لکھتے ہیں، یہ طالب بدنصیب، یہ بدبخت زمانہ عربی میں، یہ کئی مرتبہ گیا اور آپ کے اہل کار بے انصاف اور ظالموں نے اس کو پکڑ کر پاکستان پٹخ دیا. یہ مصداق ہے اس آیت کا، حسرت دنیا والآخرہ. تو مولانا بن باز نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. نابینا سے ایسا جب بہت حیران ہوتے تھے تو لا حول ولا قوت الا باللہ. اب یہ میری سفارش تجھے لگواتا ہے، اتنا نادان اور کمکل ہے، حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان کتنے خلیج ہیں اور کتنے وجوہ سے میں آپ کو ناپسند کرتا ہوں اور اسی طرح آپ مجھے ناپسند کرتے ہیں. خط میں نکالا کہ خط کی ضرورت ہے، اسے گڑے. خیر خط ختم ہو گیا تو وہ سیکرٹری پوچھتا ہے ماذا نصنع، کیا کریں؟ الحق ہو لأن شیخ بنوری عالم کبیر. واللہ یہ الفاظ شیخ بن باز کے الفاظ ریکارڈ پر ہے. بالکل داخلہ دے دو اس کو. اتنی ناراضگی ہے کہ سخت خط کے باوجود بن باز کہتے الحق ہو بالجامعہ، داخلہ دے دینا اس کو. لأن مولانا البنوری عالم کبیر، عالم بہت بڑے عالم کی بات مان لو. اللہ اللہ، ذالک هو الخسران المبین. یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ، یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا ایسوں کو جو ضرر نہیں دے سکتے، وما لا ینفعہ، نہ نفع دے سکتے. ذالک هو الضلال البعید، یہ گمراہی دور کی ہے. یدعو، یہ پکارتے ہیں، لمن ضرہ اقرب من نفعہ، جن کا ضرر زیادہ نزدیک ہے نفع سے. لبئس المولا، ناکارا ہے وہ آقا، ولبئس العشیر، اور ناکارا ہے یہ معاشرہ کرنے والا، یعنی جس سے مانگتے ہیں وہ بھی نکما ہے. غیر اللہ کہاں خدا ہے، اور جو مانگتا ہے عشیر وہ بھی نہایت بے بس نامناسب ہے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ داخل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک ایسی جنتوں میں
کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں. ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ کرتے ہیں جو چاہے. من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کوئی گمان کرتا ہو کہ ہرگز مدد نہ کرے پیغمبر کی اللہ، وہ ضمیر راجع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور وہ مذکور ہے بذکر مقدر، لأن القرآن ينزل عليه وهو صاحب القرآن وصاحب الوحی. لو لم يكن ذکرہ فيما سبق لكفى مقامه بما نزل عليه وبما يوحى إليه. وهذا فائق على قواعد النحو. جو کوئی یہ سمجھتا ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد خدا نہ کرے، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، پس وہ لمبی کرے رسی آسمان کی طرف، رسی پر اوپر چلا جائے. ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر اس رسی کو توڑ دے، مطلب یہ کہ وہاں سے امداد بند کر دے. فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، پس دیکھ لے کیا ختم کی اس کی سازش نے جو اس کو غصہ آ رہا تھا. ہرگز نہیں. اس کے اوپر چڑھنے سے وہ مجال کہاں ہے، اس میں طاقت و سلامتی کہاں ہے. اللہ اکبر. مدینہ منورہ میں ایک بزرگ کے اخونزادہ صاحب 50 سال سے وہاں آباد ہے. قرآن شریف سے بہت تعلق ہے اور موقع موقع پر آیات پڑھتے ہیں اور خوب لوگوں کو خوش کرتے ہیں اور اللہ کا کلام سناتے ہیں. ابھی آتے وقت مجھ سے پوچھا قرآن شریف لے کے، میں نے کہا پہلی تفسیر یہ ہے کہ رسول اکرم، بس کہنے لگا بس بس ہو گیا، یہی اصل تفسیر ہے. اتنا جلدی سمجھ گیا کہ میں نے کہا پہلی تفسیر یہ ہے کہ یہ ضمائر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے اور ان کے اتباع میں امت کی طرف، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مدرسے ختم ہو جائے، یہ مسافر طلباء نہ رہے، ان کے لیے مثبت اور منفی قسم کی سازشیں کی گئی، لیکن انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گے اور یہ ختم نہیں ہوں گے، یہ قیامت تک سلسلہ جاری ہوگا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یوں ہم اتارتے ہیں آیت واضح. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور بے شک اللہ سمجھ ہدایت دیتا ہے ان کو جو چاہتے ہوں. کچھ چاہت اور طلب بھی ضروری ہے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ جو یہودی ہے، والصابئین صابئین، والنصارى عیسائی، اور والمجوس، والذین اشرکوا، اور مشرک بدعتی. ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ ہر چیز پر حاضر ناظر ہے. اللہ ان کا فیصلہ. سوال یہ کہ مسلمانوں کو کیوں ذکر کیا؟ کیوں مسلمانوں کا حساب کتاب نہیں ہوگا کیا؟ ہر مسلمان اس قابل ہے کہ جنت جائے. ایسے مسلمان کتنے ہوں گے جو حساب کتاب سے بچے ہوئے ہو؟ حساب کتاب تو ہوگا سب کا، اس لیے مسلمانوں کا ذکر ضروری ہے. الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، آپ نے دیکھا نہیں بے شک اللہ کا سجدہ کرتے ہیں ہر وہ جو آسمان و زمین میں ہے. والشمس سورج، والقمر چاند، والنجوم ستارے، والجبال پہاڑ، والشجر درخت، والدواب اور زندہ سر، وکثیر من الناس، اور بتیرے لوگ، وکثیر حق علیہ العذاب، اور بتیروں پر ثابت ہے عذاب. ومن یہن اللہ، جس کی توہین کرے اللہ، فما لہ من مکرم، اس کے لیے کوئی عزت دینے والا نہیں. ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ کر گزرتے ہیں جو چاہے. سبحان اللہ. ہذان خصمان، یہ دو گروہ ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں. جنگ بدر میں حضرت علی، ابو عبیدہ اور یہ لوگ اسلام کی طرف سے تھے، حمزہ اور عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ، یہ مشرکین میں سے آگے بڑھے تھے.
طریقہ یہ تھا جنگ کا کہ پہلے پہلوان آتے تھے، آپس میں گتھم گتھا ہوتے تھے، پھر جب وہ پیٹتے تھے تو ان کے چھڑانے کے لیے ان کے لوگ آتے تھے، بس پھر لڑائی گرم ہو جاتی تھی۔ لیکن عجیب بات تھی کہ حضرت حمزہ اور علی ابو عبیدہ نے شروع میں ہی اپنے تینوں مقابلوں کے سر قلم کر لیے۔ تو بظاہر مشرکین کو آگے بڑھنے کا حق نہیں تھا، لیکن ان کو غصہ بہت زیادہ، پوری دنیا میں کبھی ایسا ہوا نہیں کہ تینوں پہلوان ان کے ایک ہی گڑچ میں اتر گئے۔ اللہ اس لیے کہتے یہ دو گروہ ہے، لڑنے اختصموا فی ربہم، جو لڑ رہے رب کے بارے میں، ایک مسلمان جتھا اور دوسرا کافر گروہ۔ فالذین کفروا، وہ جو کافر ہے، قطعت لہم ثیاب من نار، کاٹے جاتے ہیں ان کے کپڑے آگ کے۔ یار مان دے پختو وہی اسکختی کیگی اگل کپڑے دا اور کپڑے جوڑول چیزی چدائے لستونا دے، دائے لمن دا، دائے سینہ دا، دائے غاڑا دا، اگے تا پختو کے اسکختل ہوئے، اسکختل کپڑے اسکختی